نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع شکر گزاری ہے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے۔ شکر کا لفظ شین کاف را سے بننے والے الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 70 مرتبہ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے اگر تم نے شکر ادا کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں بھی بڑھا بڑھا کر عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب شدید ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، فرمایا ما یفعل بعذابکم ان شکرتم، جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ وآمنتم، شکر بھی ادا کرو اور ایمان بھی لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالی اپنے بندوں کا قدردان بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ سامعین، شکر گزاری کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر بندوں میں سے کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا شکریہ بھی تم پر واجب ہے، اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ قریب والدین ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کر دی ہے کہ اس کی ماں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اسے اٹھاتی ہے اور 2 سال تک دودھ پلا کر پھر الگ کرتی ہے۔ پھر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کر۔ الی المصیر، میری ہی طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے، یعنی اس شکریہ کے جو انعامات ہیں وہ بھی عطا کروں گا اور ناشکری کی سزا بھی دوں گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں یہ غالباً آتا ہے من لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔
منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، نعمتوں میں اس کا اپنا وجود کے سارے اعضاء، بیوی اور بچے، جائیداد، جاگیر، عہدہ، منصب، وقار، علم، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنا سب پر واجب ہے۔ شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے زبانی، جس طرح ہم کسی محسن کو، احسان کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا شکریہ۔ یہ شکریہ کا لفظ کہنا بھی واقعتاً یہ شکریہ۔ اگر وہ محسن انسانوں میں سے جس نے کسی پر احسان کیا ہو، کبھی اپنے محسن کا بدلہ چکانا ہو، تو پھر اسی طرح اس پر وقت آنے پر بھی احسان کیا جائے اور احسان کا بدلہ چکایا جائے، کیونکہ محسن حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو ہے زبانی طریقہ، جیسے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریفوں کی مالک تیری ہی ذات ہے، اور تو ہی مجھے یہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ جس طرح کھانا کھانے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، اور جس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ یہ زبانی شکریہ، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ بھی سب چیز اس کے شکریہ میں شامل ہے۔ اسی طرح زبانی شکریہ، اس کے علاوہ ایک عملی شکریہ بھی ہے۔ ہم جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں، جن سے ہمارے وجود کو ایک قوت، ایک انرجی ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، اس طاقت کو، وہ جسمانی طاقت، روحانی طاقت، دماغی طاقت، یہ جتنی طاقتیں اللہ کی نعمتوں سے ہمیں ملتی ہیں، ان کا عملی شکریہ ہم پر فرض ہے۔ اور عملی شکریہ کی ادا کرنے کے بہترین طریقہ اللہ کی نماز ہے۔ ہم نے جو نعمتیں کھائیں، جو پیں، جو ہم نے اپنے بدن پر کپڑا پہنا، ان کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، کہ نماز میں انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ عبادت میں اور بندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ایک مومن، ایک مسلم اللہ کی نعمتوں سے پیدا ہونے والی قوت کو اللہ کے احکام میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری میں کھپاتا ہے، تو در حقیقت وہ عملی طور پر شکریہ کر رہا ہوتا ہے
اپنے عمل سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ شکریہ کی ایک انداز شکریہ کا اظہار نعمت بھی ہے، تکبر کے لیے نہیں، گھمنڈ کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تمول دیا ہے، دولت دی ہے، وہ کھاتا پیتا شخص ہے، اگر وہ اچھا پہنتا ہے، اگر وہ اچھا کھاتا ہے، اگر وہ اچھی رہائش گاہ بناتا ہے، بشرطے کہ رزق حلال ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار اپنے وجود پر بھی کرے، تاکہ پتہ چلے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نعمتیں دی ہیں وہ تکبر کے طور پر نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کے طور پر کرے۔ اے میرا اللہ، تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں میں ان نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایک طریقہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ جو مساکین ہیں، غربا ہیں، یتامہ ہیں، معذور ہیں، مستحق ہیں، حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اپنی نعمتوں میں سے ان کو حصہ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، کسی قسم کی ضروریات بھی ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ادا کرنے کا، شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ جو شخص اپنی نعمتوں میں ان ناداروں کو، حالات کے ماروں کو، مجبور لوگوں کو اپنی نعمتوں میں شریک کرتا ہے، تو گویا وہ اگرچہ زبان سے نہ بھی کہے تو وہ اپنے رب کا ان نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا عہدہ عطا کیا ہے، جو عزت و احترام کا عہدہ ہے، جہاں پر قانون اس کے ہاتھ میں ہے، لوگ سائل بن کر آتے ہیں، سوالی بن کر آتے ہیں، درخواستیں لے کر آتے ہیں، وہ عہدے پر بیٹھا ہوا، وہ منصب پر بیٹھا ہوا اگر اپنے اختیارات کو اللہ تعالی کی مخلوقات کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا، کوئی سائل جائز سوالی آتا ہے اس کی درخواست پر فوراً ایکشن لیتا ہے، اس کی داد رسی کرتا ہے، اس کی حق رسی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا، اپنے رویے سے یہ شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، رشوت لیتا ہے، بلا ضرورت لوگوں کو تنگ کرتا ہے، تو اس منصب پر بیٹھ کر جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے وہ عملی طور پر اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ناشکروں کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، میری ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر ہم بھی اپنی ان نعمتوں کو یا تو چھین لیتے ہیں یا پھر انجام کار جب یہ لوٹ کر یہ ظالم، یہ ناشکر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم پر سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ ہے دین اسلام۔ ہم نے اللہ کے اس احسان کا
جو شکر ادا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے ایک حلقہ بنایا ہوا تھا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا ما اجلسکم ہا ہونا، کس بات نے تمہیں اس حلقے میں بٹھایا ہوا ہے؟ فقالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اس کی حمد و ثنا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت عطا فرمائی، ومن بہ علینا، اور ہم پر منت لگا۔ میرے دوستو، ایز اے مسلم، بطور مسلمان ہم سب پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے ان تمام اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا کفر نہ کرو، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ میرے دوستو، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم نے کفران نعمت کی ہے تو پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر کبھی راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، آئیے ہم غفلت کے پردے اتار کر آج ہی سے یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ جو وقت ہمارا گزر چکا سو گزر چکا، آئندہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں گے، اور سب سے بڑا شکر ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور اس کی بہترین صورت 5 وقت کی باقاعدگی سے نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔